اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 157۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ کا فضل ہے، اور یہی سیدھے راستے پہ۔ کون سے لوگ؟ جو اللہ کے راستے میں صراط المستقیم پر چلتے ہوئے، اللہ کو اپنا معبود بناتے ہوئے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے مخلصانہ جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، سختیاں برداشت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ لوگ، ان لوگوں پہ رحمتیں ہوں گی، میری رحمتیں جو ہیں ان لوگوں پہ ہیں، اور فضل بھی ان لوگوں پہ ہوگا میرا، اور یہی سیدھے راستے پہ ہیں۔ تو اس کو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا راستہ لیں تو اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی، جسمانی، مالی، روحانی، لوگوں کی طرف سے بے عزتی بھی آئے گی، بھوک بھی آئے گی، خوف بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا۔ لیکن ہم اس راستے پہ جب چلتے رہیں گے مستقل مزاجی سے، تو اگر اس راستے میں قتل بھی ہو گیا، کسی نے مار بھی دیا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں پڑتا کہ کہاں جائیں گے؟ اللہ ہی کے پاس جائیں گے، اور ہر چیز کو واپس اللہ کی طرف جانا ہے، ہمارے ہر اعمال کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ تو اب ہمیں اپنے جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہم صبح سے شام تک کر رہے ہیں، جو ہمارا طریقہ کار ہے، اس کو اگر ہم صراط المستقیم قرآن و سنت کے مطابق رکھیں گے تو جب تو ہمارے اوپر رحمتیں ہوں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر اس کے خلاف چلیں گے تو پھر تو دوزخ ہے، اور تو کیونکہ ہر کچھ اللہ کی طرف واپس جائے گا، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا ہی میں ہم پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور ہم سیدھے راستے پہ رہیں، تو مجھے قرآن و سنت کی روح لینی ہوگی۔ اس وقت تو ہم نے ظاہر کو لیا ہوا ہے، ہمیں ظاہر کو نہیں لینا، ہمیں روح کو لینا ہے۔ اور روح کو لینے کا مقصد ہے اپنے میں کو چھوڑ کے اپنے نفس کے خلاف اللہ اور رسول کی رضا لینی ہے۔ جو بھی کریں گے اللہ اور رسول کی رضا، دنیا زندگی جو گزاریں گے، زندگی میں جو بھی کام کریں گے، جو بھی زندگی کے فیصلے ہوں گے، جو بھی رسم رواج ہوگا، طور طریقہ ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، کھانا پینا ہوگا، جاب ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا، شادی ہے، بیاہ ہے، جو کچھ، وہ سب اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا، تو ان پہ اللہ کی رحمتیں اور فضل ہوگا، اور یہ سیدھے راستے پہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی نشانیاں بنی کیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیاں بنائی کیوں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے نسبت کیوں دی۔ اگر اس کی گہرائی میں جائیں اور اس پہ ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ اللہ اور رسول، اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے۔ جو کام کر رہے تھے اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اور ہر طرح کے آزمائشیں ان پہ آئیں، کسی آزمائش سے وہ گھبرائے نہیں، کسی آزمائش سے وہ بھاگے نہیں، ویسے ہی کرتے رہے جیسے اللہ چاہے اس راستے میں بھوک آئی۔ اب سب سے پہلے اگر نظر دوڑائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرعون سے مقابلہ، نمرود سے مقابلہ، پھر اس کے بعد جب آپ یہاں آ گئے تو پھر اس کے بعد بیت الحرام، جب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو وہاں چھوڑا۔ وہاں کی سب اگر ہم ذہن میں لائیں کہ کس طریقے سے شیرخوار بچے کو اور بیوی کو اکیلا چھوڑا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ تمام تکلیفیں آپ نے برداشت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو
بی بی حاجرہ کا وہ بھاگنا، اسماعیل علیہ السلام کا وہ پاؤں رگڑنا پیاس سے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سے نسبت دے دی اور اللہ کی یہ نشانیاں ہو گئی۔ اب ان نشانیوں قیامت تک یہ نشانیاں ہیں، اور قیامت تک ہم اسی کے مطابق ہم حج کرتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی ہوئی ہیں۔ اب اسی کو میں آگے چلتی ہوں۔ اب اس وقت اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں کہا اس قرآن میں، کوئی قرآن قیامت تک کے لیے اور میرے لیے بھی ہے، تو اب مجھے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن اللہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے، کیا مقصد ہے اللہ کا، یہ تفصیل بتانے کا اس کا مقصد یہی ہے اللہ کا کہ ہم بھی اللہ کی اطاعت ایسی کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی، جیسے اسماعیل علیہ السلام نے، جیسے بی بی حاجرہ نے کی۔ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ایک سا ہے، ہر ایک کی مرتبے اور اس کے لحاظ سے الگ الگ ہے، لیکن دنیا ہی میں جو اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، دنیا ہی میں اس پہ رحمتیں ہوتی ہیں، اپنا فضل ہوتا ہے، کس شکل میں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن کم از کم یہ تو ہوگا کہ نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے گا۔ بظاہر اگر کچھ نہیں نظر آ رہا، لیکن اندر کی دنیا تو دل کی دنیا تو بدل جائے گی، اطمینان قلب تو حاصل ہو جائے گا۔ ایک اس میں یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ کہتا ہے اگر کوئی ارادہ کرے، یعنی جس پہ فرض ہے وہ حج اور عمرے کا، تو اس پر گناہ نہیں ہے کہ وہ اس کا طواف کرے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اگر بظاہر اس کی دیکھا جائے تو اس وقت جو وہ لوگ تھے مشرک جو تھے، وہ بھی حج کرتے تھے، ان کے بھی اپنے اپنے طریقے حج کے تھے۔ خانہ کعبہ جو ہے، بیت الحرام جو ہے، وہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بنوایا، یہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کیا ہے ہمیشہ سے یہ قبلہ بنا رہا مسلمانوں کا۔ تو اب جو انہوں نے کیا، اب وہاں کیا کیا کہ کس وجہ سے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ طواف کرنے کو کہہ رہا ہے، اب یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کر رہا ہے۔ تو یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے کردار میں، ابراہیم علیہ السلام کے عمل میں ہمیں سب چیزیں نظر آ جائیں گی۔ اچھا، اب ایک لحاظ سے تو یہ ہوا۔ اب دوسرا اگر اس کا نقطہ ہم سمجھیں تو کیا ہمارا حج یا ہمارا طواف، میں طواف کا کہوں گی، طواف کیا خانہ کعبہ تک ہے، بیت الحرام تک ہے، بس اس کے بعد نہیں؟ طواف کا مطلب ہے گھومنا، پھیرے لگانا۔ تو اب پھیرے لگانا وہ تو ایک ٹائم کا ہے، حج کے مہینے میں ہے، اور جس کو تو اللہ تعالیٰ حج پہ جانے کی توفیق دے، لیکن جس کے پاس اللہ جانے کی توفیق نہیں ہے تو کیا وہ پھیرے نہیں لگا سکتا؟ یہ سوال پیدا، پھیرے نہیں لگا، پھیرے گھومنا مطلب اللہ کے گرد۔ اب تو اللہ خانہ کعبہ میں صرف نہیں ہے، اللہ تو مردان میں بھی ہے، اللہ امریکہ میں بھی ہے، فرانس میں، سب جگہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ کے گرد مجھے گھومنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں سبق میرے لیے ہے کہ اللہ کے گرد گھومنا ہے۔ اب اللہ کے گرد، اللہ تو سامنے ہے نہیں، چلو حج پہ گئے یا عمرے پہ گئے تو وہاں تو خانہ کعبہ کے گرد گھوم لیے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا ہوا ہے، لیکن مردان میں تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اللہ وہ خانہ کعبہ، لیکن اللہ تو ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گے، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لیں گے، ہر قدم پہ، ہر لمحہ، تو یہ پھر اللہ کے ہی گرد گھومنا، ہر وقت اللہ کی طرف توجہ، ہر وقت اللہ کے متعلق سوچنا، اللہ کی ناراضگی اور خوشی کا خیال رکھنا، یہ ہے اللہ کے گرد گھومنا۔ پھر اللہ کہتا ہے ومن تطوع خیرا، اگر تم نیکی کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب سب سے پہلے اس کو
ہم حج پہ موقع پہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں صرف خانہ کعبہ کے گرد گھومنے کے لیے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے وہاں مجھے نیکی کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ وہاں منع ہے کوئی لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، بدتمیزی، لوگوں کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ ظلم۔ کوئی حج کے موقع پہ تو آپ ایک جوں کو بھی نہیں مار سکتے، یہ سب منع ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا خیال رکھو۔ صرف خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا اتنا بڑا نہیں ہے جتنا وہاں لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کو اپنے تن من دھن خرچ کرنا، وہاں جو پیسے لے جا رہے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے جسمانی بھی خرچہ کرنا، ہاتھ پیر سے بھی خدمت کرنا، پیسوں کے ذریعے بھی خدمت کرنا، یہ ہے وہ نیکی۔ ایک تو یہ خانہ کا حج کے لیے ہے، تو ہم کیا صورتحال ہوتی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں کیا، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس خانہ کعبہ کے گرد گھوم لو، پھیرے لگا لو، صفا مروہ کے درمیان وہ کر لو، ہمارا حج مقبول ہو جائے گا۔ اس طریقے سے حج مقبول نہیں ہوتا۔ آپ کو اس کے ایک ایک نقطے کو دیکھنا ہے، ایک ایک اس کو دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں زیادہ سے زیادہ نیکی کا حکم دیا ہے۔ وہاں غصے کرنے کی اجازت نہیں ہے، ولا لڑائی اور جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی چیز کی، بلکہ تن من دھن سے لوگوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے تو وہ جو خانہ کعبہ کے گرد پھیرے لگا کے اور پھر ہم بدتمیزی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، لوگوں کو وہ کرتے ہیں اور خرچہ نہیں کرتے، نیکی نہیں کرتے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پھیرے کم کر دیں اور زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ جس نیکی کو کہہ رہے ہیں ہم وہ کریں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جو اللہ کا کہنا مانے گا، جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، جو ہر قدم پہ اللہ اور رسول کی رضا دیکھے گا، تو اللہ کہتا ہے میں اس کی نیکی کا صلہ دوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کی نیکی کا صلہ نہیں دوں۔ علیم، وہ جانتا ہے کہ میں کس نیت سے کر رہی ہوں، میری مقصد کیا ہے، میری نیت کیا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑی چیز جو آگے نیت، اگر آپ کی نیت اچھی ہے، نیت اللہ کی رضا ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اور پھر آپ اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی رضا کے مطابق آپ کریں، تو آپ کی ہر چیز مقبول ہوگی، ہر چیز آپ کی ذکر بن جائے گی، ہر چیز آپ کی اللہ کی اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اس کے وہ شکر گزار ہے، وہ ہم سے زیادہ شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ ذرا سی بھی نیکی کا ہمیں کتنا زیادہ، ایک نیکی کریں گے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ایک دفعہ دوسرے پڑھیں گے 10 دفعہ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 10 گنا جڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اب اللہ تعالیٰ یہ اب ہمیں سمجھنا ہے، ہم لوگ کیسے حج کرتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو میں نے نازل کیا بالکل واضح ہدایات، نشانیاں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے کہ ان کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے۔ اب یہ تورات اور زبور اور تمام کتابوں کی طرف اشارہ ہے جو ان کو چھپاتے، یعنی اللہ کی بات کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اولئک لعنہم اللہ ولا لعنہم اللہ، اللہ کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اب اس کو مجھے یہود و نصارہ کی طرف نہیں جانا، مجھے اپنے لیے سمجھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان الذین یکتمون، اللہ نے نازل کیا ہے کیا؟ قرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل صاف صاف ہے، سیدھا راستہ یہی ہے۔ اگر ہم اس پہ نہیں چل رہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو ہم ایک لحاظ سے چھپا رہے ہیں، چھپانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کو دوسرے اس میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ تو اگر میں جھوٹ بولوں گی تو میں سچ کو چھپا رہی ہوں، تو اس کی اجازت ہے مجھے؟ اللہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے غیبت سے منع کیا ہے، اگر میں غیبت کریں تو کیا اس کی اجازت ہے مجھے؟ سختی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے غیبت سے منع کیا ہے، حسد سے منع کیا ہے، چغلی سے منع کیا ہے،
لالچ سے منع کیا ہے، غصے سے منع کیا، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کی ہوئی، اور صاف صاف اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر قدم پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناراضگی کا بتایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام پیغمبر قیامت تک اللہ والے آئیں گے اسی مقصد کے لیے، اگر سیدھا راستہ دکھائیں گے ہمیں، جو سیدھا راستہ لے لے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے ڈرانا ہے، ان کی ڈیوٹی یہی ہے۔ تو اب ہم جو چھپا رہے ہیں چیزوں کو، اس وقت مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں تو سارے مسلمانوں کی، اب چلیں سارے مسلمانوں کی تو حالت دیکھ لی، اب ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہم کا کیا کیا کر رہے ہیں، یہ زندگی صبح سے شام تک اور پوری زندگی ہم کیسے گزار رہے ہیں، کس مقصد، کیا ہم قرآن و سنت کے مطابق گزار رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ میں سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک چیز میں نے تمہیں بتا دی ہے، ظاہر باطن میں تمہیں بتا دیا ہے، اور اس کے خلاف تم زندگی گزارے تو ایک طریقے سے تم اس سے غفلت برت رہے ہو، اس کو چھپا رہے ہو، تو اس کو چھپا رہے ہو۔ اب جب ہم مسلمانوں کو دیکھ کے تو کوئی نہیں سمجھتا کہ بھائی یہ صحیح مسلمان ہے، کوئی مسلمان نان مسلم جو ہے وہ ہم جیسے مسلمانوں کے دیکھ کے مسلمان نہیں ہوتا، کیوں کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، تو جس کے قول و فعل میں تضاد ہو وہ کیسے اسلام کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کیسے معاملات کو صحیح کر سکتا ہے؟ اگر میرے معاملات غلط ہیں، میرا طریقہ غلط ہے، میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں، میری زبان اچھی نہیں ہے، میرے ہر چیز غلط ہے، تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مسلمان ہوں، یہ میں دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں مسلمان ہوں، منہ سے تو کر لوں گی، لیکن اللہ کے ہاں یہ دعویٰ قبول نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ظاہر اور باطن کو تم قرآن و سنت میں ڈھالو تو ہوگا، اگر نہیں کرو گے تو میری بھی تم پہ لعنت ہے، لعنت کا مطلب میری رحمت سے دور ہو جاؤ گے، میری، اور جو لعنت کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے، کون ہے؟ اللہ والے، کون ہے؟ پیغمبر، یہ سب لعنت بھیجیں گے تم پہ، یہ سب، یعنی ان سب کی رحمت سے تم دور ہو جاؤ گے، ان سب کے فضل سے تم دور ہو جاؤ گے۔ اس کا معنی یہ ہے لعنت، یہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں ایسے نہیں، رحمت سے دور ہو گئے، ان کی صحبت سے دور ہو گئے، ان کی شفقت سے دور ہو گئے، ان کی محبت سے دور ہو گئے، ان کے دلوں سے اتر گئے، یہ ہے وہ لعنت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ پھر لیکن اللہ کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ، اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے پھر موقع دے رہا ہے کہ دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں پتہ چل گیا تو اس کا طریقہ یہ ہے، اس طریقے سے تم چلو۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ اچھا، الا الذین تابوا، اللہ کہتا ہے لیکن اگر کوئی واپس آ جائے، توبہ کرے، واصلحوا، اپنی اصلاح کرے، وبینوا اولئک فاولئک اتوب علیہم، وہ ظاہری اور باطنی دونوں اپنے کو سنوارے، دونوں اپنے ظاہر کو بھی اور باطن کو، دونوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی اصلاح کرے تو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، مجھ سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا، رحیم کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مجھے پھر کہہ رہا ہے لیکن اب ہم اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں نے توبہ کر لی اور اس پہ میں مستقل مزاجی سے قائم نہیں رہی، اور کل پھر میں نے اسی گناہ میں، اسی شرک میں، اسی چیز میں ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ توفیق دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ نمبر ایک۔ دوسرا، میں گناہ کر رہی ہوں، نافرمانی کر رہی ہوں اللہ کی، اسی میں اگر اللہ کی طرف سے بلاوا کہ مجھے معافی مانگنے کا موقع نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے 24 گھنٹے اس حالت میں، ایمانی حالت میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس وقت آدمی یا عورت زنا کرتے ہیں اس وقت ان سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، جو آدمی شراب پیتا ہے اس سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب جو زنا کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے یا کر رہی ہے،
اسی میں اس کی آ جائے جبرائیل علیہ وہ سلام، اسرائیل علیہ السلام، تو موقع ملا، ایمان تو نکل گیا تھا۔ اسی طرح شراب پینے والا، اسی طرح ہر گناہ، ہر نافرمانی کرنے والا اس سے نکل جائے گا، چوری کرنے والے بھی، سب چیزیں، تو اس وقت ایمان اس سے اٹھا لیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتایا، ہر چیز کا نقصانات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ پھر اس نے میری مرضی پہ چھوڑ دیا، میں نے تمہیں بتا دیا اپنا راستہ، اپنی خوشی ناخوشی کا راستہ بتا دیا ہے، اپنی رضا کا راستہ بتا دیا ہے، خوشی سے لو تمہارے لیے اچھا ہے، نہیں لوگے زبردستی نہیں ہے، آؤ گے کہاں، میرے پاس آؤ گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں احساس ہو گیا ہے اور تم اس کو پکی توبہ کرو اور اپنی ظاہر و باطن کو قرآن اور سنت کے مطابق، ظاہر و باطن دونوں ہیں، منہ سے تو ہم کہتے ہیں توبہ، لیکن ہم دل میں کچھ اور رکھیں، کینہ رکھیں، بغض رکھیں، لوگوں کے لیے حسد رکھیں، لوگوں کے لیے برائی کا سوچیں، یہ ساری چیزیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی توبہ تمہیں کرنی ہے تو صحیح طریقے سے کرنی ہوگی پورے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور اس سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ غفور الرحیم ہے، اکثر لوگ اسی اس میں رہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، خیر اللہ غفور ہے، لیکن خیر نہیں چلے گی، کیوں کہ کسی وقت بھی اگر ہم نافرمانی میں اس کے لگے ہوئے ہیں اور ہماری موت آ گئی اور ہم چلے گئے کافر، ہم نان مسلم چلے جائیں گے، تو اس سے بچنے کے لیے مجھے 24 گھنٹے اللہ کی رضا کے مطابق ایمان کی حالت میں رہنا ہے، ہر وقت ایمان کی حالت میں۔ اب ایمان کی حالت کیا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اور اللہ کے پاس میں جاؤں گی، اللہ میں سے حساب کتاب کرے گا۔ تو جب میرے دل میں یہ خوف آ جائے گا تو میں ہر عمل، جو قدم بھی اٹھاؤں گی، جو ارادہ بھی کروں گی، جو عمل بھی کروں گی، وہ اللہ اور رسول کے خوف اور اس کی رضا کے مطابق ہوگا، تو ہم اس چیز سے بچ جائیں گے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کسی نے اپنی اصلاح نہیں کی تو پھر ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کو لفظی معنی ہے انکار کرنے والا، کس چیز سے انکار کیا؟ قرآن اور سنت سے، اس کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کیا، وماتوا وہم کفار، تو وہ مرا کفر کی حالت میں، اولئک علیہم لعنت اللہ، اس پر ہوگی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی، والملائکۃ والناس اجمعین، لوگوں کی، سب کی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ مجھے صاف کہہ رہا ہے، اس میں یہ نہیں ہے بلکہ خطرے کی چیز ہے مسلمانوں کے لیے۔ کفار جو ہے یہود اور نصارہ مشرک تو نکلے ہوئے ہیں اس سے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، انہوں نے تو مانا ہی نہیں اللہ کو، اور اگر اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اپنے طریقے سے، اپنی مرضی سے مانتے ہیں۔ دوسرا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ تو بالکل ہی نکل گیا اس چیز سے، لیکن ہم کلمہ پڑھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، لیکن میں ان کو ماننے کے باوجود میں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی اور موت آ گئی تو کافر مروں گی۔ اب یہ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ اگر میں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گی اور موت آ گئی تو کافر مروں گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں پہ لعنت ہوگی، اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ ان تمام لوگوں میں کون ہے؟ ولی اللہ ہیں، پیغمبر ہیں، سب لوگ اس میں شامل ہیں، جو متقی اور پرہیزگار، سب کی لعنت ان پر ہوگی، وہ سب اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب جب یہ آ گیا کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے تو یہاں شفاعت کی طرح مسلمان کے لیے لا یخفف عنہم العذاب،
ان کے عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی، وَلَهُمْ يُنذَرُونَ، اور مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اب یہ یہاں وہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے یہود نصارہ مشرک، ہم اپنے کو بھول جاتے ہیں۔ زندگی میں گزار رہی ہوں اللہ کی نافرمانی میں، قرآن و سنت کے خلاف، مری تو میں مرتد ہوں، مری تو میں اللہ کی نافرمانی میں ہوں، انکار میں ہوں، اور اب میں چاہ رہی ہوں کہ میرے لیے کچھ صفات ہو، مجھے صفات ملے گی، کیونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور روزے بھی رکھ لیے تھے، حج عمرے بھی کر لیے تھے، خیر خیرات بھی کر لیا تھا، باقی زندگی میں نے اپنی مرضی سے گزاری، خیر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ کیوں نہیں پسند؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا کلمہ پڑھنے کے بعد، اب میں وعدہ خلافی کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو وعدہ خلافی پسند نہیں ہے۔ منافق کی نشانی دو چیزیں ہیں، ایک وہ جھوٹ بولتا ہے، دوسرا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور وعدہ خلافی کر رہے ہیں، قدم قدم پہ جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ۔ سب سے بڑا وعدہ خلافی تو یہی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی، یہ وعدہ خلافی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ان لوگوں کو ایسی جگہ ڈالا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب کی کمی نہیں ہوگی، اور انہیں مہلت، یعنی اس عذاب میں 1 منٹ کی بھی، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، 24 گھنٹے اس میں رہیں گے۔ اب تصور کریں آپ لوگ اس دوزخ کے عذاب کی اور دوزخ کے گڑھے کی، تو اگر آپ لوگ یقین کریں اللہ پہ، یقین نہیں کرتے ہم اللہ پہ، اگر یقین کریں تو آج ہی ہماری زندگی بدل جائے، آج ہی ہمارا تصور بدل جائے۔ ہر ایک انسان انفرادی طور پہ جائے گا، ہر ایک انسان اپنے حساب کتاب دے گا۔ میں کسی کو اپنے مرید اسلام نہیں ٹھہرا سکتی کہ اس کی وجہ سے نہیں کیا، اس کی وجہ سے نہیں کیا، نہیں، ہر ایک کو قدم خود اٹھانا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف۔ قرآن ہر ایک کے لیے آیا ہے، جو بھی لے لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے اللہ فرماتا ہے اصل آخری اللہ کا نام، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ اب معبود ہمارا کیا ہے؟ ہمارا زندگی گزارنے کا مقصد، وہ ہمارا معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان اور رحیم۔ اب اس میں یہاں کیا چیز رہ گئی؟ کچھ رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا، صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کی بندگی اطاعت کرنے کا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اپنے حبیب کو بھیج دیا، انہوں نے ساری زندگی اللہ اور رسول کے اللہ کے حکم کے مطابق گزار کے عملی نمونہ میرے سامنے پیش کر دیا۔ اسی طرح قیامت تک اللہ کے نمائندے آتے رہیں گے اور وہ ہمیں بتاتے رہیں گے اللہ اور رسول کے راستے کے مطابق، اور اللہ اور رسول کا راستہ ہمیں دکھائیں گے۔ جو بھی خلوص سے، محبت سے، عشق سے اللہ اور رسول کو لے لے گا، اس اللہ والے سے جڑ جائے گا تو وہ بچ جائے گا، نہیں تو اس زندگی کا ایک مقصد ہے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے، وہی رازق ہے، وہی زندگی و موت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، سب کچھ، میری پوری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مجھے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے بس صرف اتنا کرنا ہے کہ میں اللہ سے جڑ جاؤں اور اللہ کو اپنا مقصد زندگی بنا لوں، نیک نیتی سے قرآن اور سنت کے مطابق میں زندگی گزاروں، اب اس راستے کو لے لوں۔ اب اس راستے میں جتنی تکلیفیں، جتنی مشکلات آئیں گی، وہ کامیابی کی دلیل ہے، وہ رحمتوں کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر مجھے کہہ دیا کہ جو بھی یہ راستہ لے گا وہ کامیاب ہی ہوگا، اس پہ رحمتیں ہوں گی، اس پہ اللہ کا فضل ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ